अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आपका हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार बात जुनैद है, ये मैंने इस ईद पे ये महसूस किया है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो बहन भाई होते हैं वो शादियां जब हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर दाएं बाएं होना शुरू हो जाते हैं। उस तरह अब हर घर में तकरीबन होना शुरू हो गया हुआ है। बहुत घट ऐसी फैमिलियां हैं जो इन त्योहारों पे भी और अहम दिनों में भी इकट्ठी होती हैं, वरना सारे अब अकेले अकेले ही हो गए हुए हैं। और ज्यादातर ये उन घरों में मामला देखने में आता है एक दूसरे से लाताल्लुकी वाला, जहाँ पे माँ बाप में से किसी एक की या दोनों की वफात हो चुकी हो। वो जो जाहिर है कि तमाम बहन भाइयों को एक लड़ी में परोने वाली जो कुव्वत होती है वो तो जाहिर है माँ बाप ही होते हैं। खास तौर पे वालिद साहब जब फौत हो जाते हैं ना, तो फिर ये अक्सर देखने में आता है कि फिर बहन भाई कम ही इकट्ठे होते हैं। क्योंकि वालिद साहब रोब दबदबे वाली शख्सियत होते हैं। वो किसी भी त्योहार पे, गमी खुशी पे वो बच्चों को कह देते हैं कि आप लोगों ने सब ने इधर इकट्ठे होना है, सारे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वालदा ये हलीम तबीयत की होती है, वो ऐसी सख्ती नहीं करती। अच्छा, वालिद के इंतकाल के बाद ये फर्ज किसी भाई को और खास तौर पर बड़े भाई को अदा करना चाहिए कि वो फैमिली को यूनाइट रखे, बहन भाइयों को इकट्ठा रखे, खास तौर पर किसी खुशी गमी के मौके पर वो इस बात का एहतमाम करे कि तमाम बहन भाई जो है वो मिलते रहें। हाँ, बड़ा भाई बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कि ये किरदार अच्छा अदा कर सकता है। या फिर वो भाई जो अबाई घर होता है ना फैमिली का, उस घर में जो भाई रह रहा हो उसे ये फर्ज अदा करना चाहिए कि भाई सारे अबाई घर में इकट्ठे हो जाए। अच्छा, एक और बात होती है कि दो भाइयों के दरमियान अगर कोई रंजिश या कोई गलत फहमी पैदा हो जाती है, कोई नाराजगी पैदा हो जाती है, तो उनमें वो गलत फहमी दूर करने का किरदार या सुलह कराने का किरदार बहनों को अदा करना चाहिए। हाँ, और बहनें ये किरदार ज्यादा आसान अंदाज में अदा कर सकती हैं, क्योंकि बहनें एक तो जाहिर है कि भाइयों के मिजाज से आशना होती हैं, दूसरा उनको अपने भाइयों पे मान भी होता है और इख्तलाफात की नौयत भी वो ज्यादा बेहतर अंदाज में जानती हैं। अब भाइयों को भी माननी पड़ती है, वो बहनों के लाड देखते हैं। अच्छा, एक और मामला कि आम तौर पर भाइयों में इख्तलाफ का जो इल्जाम है वो उनकी बीवियों के सर थोप दिया जाता है कि जी बीवियों ने लगाई बुझाई की होगी। अब बहुत सारे मामलात में ऐसा होता भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मतलब जो भाई हैं, बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, वो चूसनी है उनके मुंह में, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि हमारी बीवियां लड़ा रही हैं और वो लड़ पड़ते हैं आपस में। ये अजीब बात है। नहीं, असल में होता ये बीवियां भी लड़ाती नहीं है। बीवियां चूंकि मुख्तलिफ घरों में से आती हैं, उन सब की तरबियत अलग-अलग घर में हुई होती है। कोई किसी मिजाज की होती है, कोई किसी मिजाज की होती है, कोई किसी मिजाज की होती है। मगर बहन भाई जो होते हैं उनकी तो तबीयत एक जैसी होती है, उनकी तरबियत एक जगह पे हुई होती है, एक बंदे ने उनकी तरबियत की होती है, इसलिए उनका मिजाज एक जैसा होता है। इनको ख्याल करना चाहिए। वो भी बेचारी लड़ा नहीं रही होती, मिजाज वखरे वखरे होने की वजह से एक दूसरे की बात किसी वक्त को बुरी लग जाती है। ये तो बहुत डिफेंसिव हो रहा है। घर भी तो जाना ना, मैंने कौन सा होटल में कमरा ले लिया हुआ है। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं अजीज साहब, खानदानों को जोड़ के रखने वाली भी खवातीन हैं और ऐसी बड़ी मिसालें हैं। और जो जोड़ के नहीं रखती, जो इख्तलाफात भाइयों में, मतलब अपने देवरों में, जेठों में इख्तलाफात पैदा कर देती हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश ये होती है कि अपने भाइयों के बीच में कोई इख्तलाफात ना हो। अजीब सी साइकी है उनकी। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती, सारे प्यार मोहब्बत में ही रहते हैं। बस मैं ये समझता हूँ कि इख्तलाफ पैदा होना कोई ऐसा को बड़ा मसला नहीं होता। जहाँ पे दो भांडे पड़े हो वो आपस में खड़क ही पड़ते हैं। मगर जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, उनको फौरी तौर पे अनवाल के वो मसला सॉल्व कर देना चाहिए, सलाह सफाई करा देनी चाहिए। अच्छा, माँ बाप के बाद बहन भाइयों में पैदा होने वाले जो इख्तलाफात हैं उन्हें खत्म करने का बेहतरीन मौका ये त्योहार ही होते हैं कि त्योहारों पर बिल्कुल, और ईदैन आप मुश्किल बेशक जाहिर है कि दूसरे शहरों में चले जाते हैं, बच्चों की अपनी मसरूफियात हो जाती हैं, लेकिन बच्चे हो जाए तो वो भी और ज्यादा मसरूफियात हो जाती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बहन भाई कम से कम ईद एक जगह पे गुजारें। अब किस्सा मुख्तसर ये कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बहन भाई जो है वो जिंदगी इकट्ठे गुजारे। को त्योहारों के अलावा भी मैं तो ये समझता हूँ कि सारी जिंदगी ये कोशिश करनी चाहिए कि इकट्ठे ही रहें, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। ये तो अज़लों से चला आ रहा है, बड़ी कमाल बात है ये तो। वैसे अगर कोई अल्लाह ना करे कोई किसी मजबूरी के तहत को भाई नहीं भी आता, को किसी के आगे अगली नस्ल की शादियां हो जाती हैं,
پھر ان کی انوالومنٹ کہیں اور ہو جاتی ہے, مصروفیت بچوں کی اور ہو جاتی ہے, دوترے پوترے آ جاتے ہیں, داماد گھروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی وجہ سے کوئی بھائی بہن اگر نہیں بھی آتا تو اس کو بھی اتنا زیادہ محسوس نہیں کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں آیا تو بس اب نہیں آیا تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. مجبوریاں بھی سامنے رکھنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, مگر یہ بھی ذہن میں ضرور ہر بندے کے رہنا چاہیے کہ یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے, 4 دن کی ساری زندگی ہے, اس میں کم از کم کو 3.5 دن تو کٹھے رہنا چاہیے. ویسے تم کبھی اس بات پہ غور کرو کہ شادی سے پہلے بہن بھائی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر عید کریں گے, لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہ کے عید گزار رہے ہیں. ہائے 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 جنہ باج ایک پالنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. ہائے ہائے واقعی شادی سے پہلے یہ سوچے ہی نہیں جا سکتا. بہن بھائی آپس میں یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. پوری زندگی آپ پیچھے اپنی ذرا دیکھو نا غور کر کے کہ یہ ذہن میں سوچ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ بہن بھائی جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا تم یہ بھی دیکھو کہ جب بھی بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, مدت بعد ملتے ہیں, سال میں ایک بار ملتے ہیں, تو تمام بہن بھائی بچپن کی شرارتوں کو ضرور یاد کرتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. مطلب ایک ایک بات جو ہے وہ ہزاروں دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن ہر دفعہ اس شرارت کا, اس واقعے کا ذکر کرنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کی چھیڑے یاد کراتے ہیں, عجیب عجیب باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا ببڑ کوئی لفظ ہے, ببڑ یہ یاد کرا کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یاد ہے تمہیں ببڑ کہتے تھے تو تم مار نہیں لگ جاتے تھے. ٹنگا ہے کو ٹنگا چھیڑ, ویسے گفتگو میں بندہ کہتا جا ٹنگیا, مگر بچہ اس وقت ٹنگا کہنے پہ اس طرح مشتعل ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ٹنگے پہ چڑھ رہا ہوتا. کالی چونچ کیا چھیڑا مجھے بتاؤ. نہیں پھٹکا کہنے پہ پھٹک پڑتا تھا بچہ. انسانوں کی جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی دوریاں پیدا کرنے کے باعث بنتے ہیں. میرا ایک دوست بڑے کرب کے ساتھ بتا رہا تھا کہ جی میرا ایک بھائی ایکسین بن گیا ہے, لیکن اب وہ صرف ایکسین ہی ہے, میرا بھائی نہیں رہا. یہ عجیب معاملہ ہے نا. وہ محبت پیار ختم ہی دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. تم دیکھو نا جب بہن بھائی آپس میں سال 2 سال بعد ملتے ہیں تو وہی بہن بھائی جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو تو کر رہے ہوتے ہیں, وہی ایک دوسرے کو آپ کہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دور ہونے کی وجہ سے نا بندے میں وہ بچوں میں وہ چیز جو ہوتی ہے نا اپنا یہ پکڑنا 1 منٹ میں بات کر لوں, وہ محبت نہیں رہتی آپس میں. وہ ذرا مشکل ہو گیا تھا نا اس لیے پرے کر دیا, اڑ گئی تھی بات مجھ سے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا رہے تھے, کیا دیا یار؟ یہ میں اصل میں کنیکشن کہنا چاہ رہا تھا, وہ اس وقت اس کا کنیکشن نہیں بنا اس لیے میں نے پرے کر دیا. ناظرین اساتذہ کی کم تنخواہوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب ماسٹر مجید. پہلی بات ہی ایسی کی ہے جنید صاحب کے سجی اکھ کی چوڑی ٹلی کر دیا. ہائے ساری نوکری گزر گئی ہے, یہ کم تنخواہوں والا رونا ختم نہیں ہوا. اب یقین کریں کہ یہ جو ابھی عید گزری ہے, سارا پاکستان عید منا رہا ہوتا ہے مگر ہم گھر بیٹھے شیو منانے کو ترس رہے ہوتے ہیں. یقین کریں جنید صاحب, ہماری تو کوئی ایک ادھی عید اور بھی پہلے آئے ہائے کیا یار چھیڑ دیا بات آپ نے. ایک ادھی عید ہماری سال میں اور بھی آ جاتی تھی. یعنی جب میٹرک کا رزلٹ نکلتا تھا اس وقت ہماری عید ہوتی تھی. وہ کیسے؟ اسٹوڈنٹوں کی طرف سے مٹھائیوں کے ڈبے آتے تھے. 35-40 کی کلاس میں سے کم از کم 20-22 بچے تو اچھے نمبروں میں پاس ہو ہی جاتے تھے. مٹھائی کے ڈبوں جو کہ نمبر آ ہی جاتے تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کپڑوں کا جوڑا لے کے آنا, ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آنا. اب 70-75 بچوں کی کلاس میں جو 2-2.5 بچے اچھے نمبر لیتے ہیں وہ نامراد موبائل فون پہ ہی SMS کر دیتے ہیں, سر جی مبارک ہو ہم پاس ہو گئے. کوئی ایک ادھا بچہ جو کمپیوٹر بھی جانتا ہے وہ بڑی مشکل سے محنت کر کے SMS میں ہی مٹھائی بھی بنا دیتا ہے. ہم بندہ جب SMS کھول کے دیکھتا ہے ہائے ہائے ہائے, ہر موبائل میں جو مٹھائی بڑی ہوئی نظر آتی ہے یہی سوچی پڑ جاتا ہے کہ اس کو دندی کہاں سے کاٹ.
یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں موبائل کو زور سے دندی کاٹوں تو بیچ میں سے شیرہ ہی نہ نکل آئے. SMS میں لکھ دیتے ہیں سر جی مبارک ہو, دل کرتا ہے بندہ جواب دے دے پر بڑی مشکل ہو گئی ہوئی ہے. آپ یقین کریں اب میں جن بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں نا ان کی طرف سے امید ہوتی ہے جوڑے کی, وہ بھی صرف امید ہی ہوتی ہے. 30 بچوں کو میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, ہر دفعہ ہر سال 30 بچے زیادہ میں رکھتا ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ 20-21 جوڑے تو ادھر سے آ ہی جائیں گے ضرور. ہائے ہائے ہائے, ہر سال آپ کی پرجائی مجھے سمجھاتی ہے وے جی دیا وے کیڑے 21 جوڑے ڈیکن دے 21 جوڑے تو میں اپنے بیاہ تے جہیز لے گیا. جناب اس دفعہ تو آپ یقین کریں کہ میں اتنا اک گیا ہوا تھا کہ میں نے آپ کی پرجائی سے کہا, میں نے کہا گالسن کرما لیے یہ جو 21 جوڑے بچوں کی طرف سے آنے کی امید ہے نا یہ مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے 21 جوڑیوں کے لیے دوبارہ شادی نہ کر لوں. جی جو اس نے جواب دیا نا اسی جواب کی وجہ سے مجھے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا. کیا مطلب؟ جنید صاحب جسم کے ہر جوڑ کے اوپر اس نے جوڑ کے بیلنا مارا مجھے, اور میں کہا جانے دے میں تو مذاق کر رہا تھا تم گرمی کھا گئی ہو. ایسی شدین ہے, ایسی کرمالی بس پولی ہے, محبت بڑی کرتی ہے میرے ساتھ. مجھے اس دفعہ کہتی ہے عید والے دن دیکھے ٹگا میرے پاس نہیں, مجھے کہتی ہے مجھے میلہ وہاں. اب میں نے کہا کرمال یہ ٹگا میری جیب میں نہیں, میں تمہیں کہاں میلہ دکھانے لے جاؤں. ادھر جا کے میلے میں بھی تم نے آسمانی پنگوڑے پہ چڑھ کے اپنے آپ کو چکر ہی چڑھانے ہیں. ادھر ویڑے میں ہی آؤ دونوں جنانی بندہ ککلی ڈال لیتے. آگے سے مجھے کہتی ہے جی دیا شو گیا میرا خامد بن میری سہیلی نہ بن. اچھا مجید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن آئی تھی کہ نہیں؟ ہائے ہائے, فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن تو مجھے نہیں یاد, البتہ یہ یاد ہے کہ میں نے ملتان ڈویژن سے امتحان دیا تھا اور والدہ صاحبہ نے میرا رزلٹ سن کے توے کے پیچھے سے کالخ اتار کے میرے منہ پہ لیپ کر کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا. اور میں سارا دن باہر اپنی دیوار کے اوپر لگے ہوئے پرنالے کے پاس کھڑا ہو کے روتا رہا تھا. جب اندھیرا ہو گیا اور اندھیرے میں میرا کالا منہ دیکھ کے ایک محلے کی معزز عورت کی چیخ نکل گئی تو اس نے پھر ہمارا دروازہ کھڑکا کے میری والدہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تہاڈا کوتانا انہوں اندر ہی رکھو, باہر لوکاں تے نہ نساؤ. اس وقت جو بچے تھے نا جی وہ ماں باپ سے بڑے ڈرتے تھے, اب تو وہ حالت ہی نہیں رہی. آپ یقین ایک منٹ ذرا آپ یقین کریں جنید صاحب یہ جن گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں نا ہائے 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 ہائے, جو دنیا کے بدتمیز ترین بچے ہوتے ہیں نا وہ ہوم ٹیوشن والے بچے ہوتے ہیں. ہائے یہ ایک بچہ مجھ سے پڑھتا ہے نومی, والد اس کے کہا جنرل سٹور بہت چلتا ہے. مجھے کہنے لگا کہ لو جی مجید صاحب اب نومی کی ساری ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے. یہ کہہ کہ وہ سٹور پہ چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد اس کی والدہ جب اندر آئی تو ذمہ داری کیا نومی بھی میرے سر پہ تھا اور میرے سر پہ بیٹھا ہوا اور نیچے سے میرے دونوں کان پکڑ کے کی کر رہا تھا. اور میں نے بچے کے پاؤں ادھر ادھر کر کے دیکھا, ماں اس کی ہنس رہی تھی. اور میں نے کہا بہن جی اگر اس نے اسی طرح کی کرنا ہے تو مجھے ایک بوتل پٹرول ہی پلا چھوڑو. ایسا خبیث بچہ ہے وہ, ایک دم میرا ایک کان چھوڑ کے کہتا ہے او ماسٹر جی تو کان تھلے ڈگ پیا. آپ یقین کریں میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا, یا اللہ خیر کان کتنے ٹر گیا. اور مجھے کان کی فکر نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ میری اینک لنگڑی ہو جائے گی. دوسرا مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک میرا کان گواچ گیا ہے, میں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالوں گا کیسے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی اپنا مسٹر جنید سلیم صاحب, یہ جو آپ کا سیگمنٹ ہے معلوم نامعلوم, یہ جو مجھے نہیں معلوم میں وہ بتا سکتا ہوں یا جو زیادہ لوگوں کو نہیں نامعلوم ہے جو وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں؟ خدا نہ خاصہ اگر میں یہ کرائٹیریا رکھ لوں کہ تمہیں جو چیز معلوم نہیں ہے وہ میں ڈسکس کروں گا تو مجھے تو اس مقصد کے لیے کم از کم 10 کروڑ سیگمنٹ کرنے پڑیں گے. بہت اچھے, یعنی تم مجھے کو پاگل سا بندہ سمجھتے ہو. تمہیں میرا خیال ہے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے 11,000 kV کی تار کے اوپر انگلی مار مار کے کہہ رہا ہوں میٹھی ہوندی ہے میٹھی ہوندی ہے.
मिठी होंदी है, मिठी होंदी है, मिठी होंदी है, मिठी होंदी है। या तुम समझते हो कि मैं गर्दन में से छुरी यार के हाथ में इट पकड़ के इधर लाल पट्टी बांध के सड़कों पे दौड़ रहा हूँ? यार मालूम ना मालूम हमने सेगमेंट शुरू किया था कि उन इस्तिलाहात का जिक्र किया जाए, उनको उनकी ज़रा वजाहत कर दी जाए जो हम अपनी सियासत में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत तवातुर और बहुत तसलसल के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उन इस्तिलाहात की ओरिजिन का इल्म है, या फिर अगर इल्म है तो गलत इल्म है। अच्छा, पिछली बार हमने झांसी की रानी का जिक्र किया था, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जग्गा टैक्स। अगर तुम्हें पता है कि जग्गा टैक्स किसे कहा जाता है, इसकी ओरिजिन क्या है, तो तुम व्यूअर्स के साथ शेयर कर लो। ये कौन सी कोई इतनी गमज़दा या बड़ी कोई टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड बात है जनाब? सीधी सीधी बात है। वो बदमाश जो किसी से पैसे लेता है, छीनता है, जिसे बता भी कहते हैं आजकल, बता भी कहा पहले जाता उसे जगह टैक्स कहते थे, खत्म बात। और यही तो सवाल है कि उसे जगह टैक्स क्यों कहा जाता है, उसे अजीजी टैक्स क्यों नहीं कह दिया जाता? यार बदमाशी के साथ जो ले रहा है तो उसको जगह टैक्स ही कहेंगे। मोहब्बत के साथ अगर बंदा कहे कि जनाब साहब जरा 500 रुपया देना, तो वो अजीजी टैक्स होगा। ये तो तुम ऐसे लगे हुए, फौरी तौर पर ये बात तो लामाला ज़हन में आती है कि जग्गा टैक्स उस रकम को कहा जाता है जो जबरदस्ती बदमाशी के जोर पर वसूल की जाए। ये बताओ कि उसको जग्गा टैक्स क्यों कहा जाता है, बदमाशी टैक्स क्यों नहीं कह दिया जाता? जग्गा कौन था ये बताओ। भाई जी ये जग्गा वो है, वो नहीं, जग्गा जो होता है, क्या नाम है उसका, और जिसके मुतल्लक यार कहते हैं कि अपना जग्गा जम्मिया ते मिलने वदाइयां ते वड्डा होके डाके मारदा जग्गिया। तो कौन था ये जगह? यही तो बता, ये किसके बारे में कहा गया था? ये इसके बारे में कहा गया जो ये नहीं था अपना, ये जिसके मुतल्लक कहते हैं यार अपना जग्गा मारे या बोर्ड दी छाव इतना मन रेत पिच गई जग्गिया, ये वाला है। ये सब कुछ किस जगह के बारे में था? भाई जी ये जग्गा वो है जो नहीं कहते कि जग्गे मारे लैलपुर डाकत तारा खड़क गया जग्गिया, ये है वो जग्गा। मैं गाने के बोलों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी आवाज की बात कर रहा हूँ। तुम कौन से नैरा नूर हो? देखो ये सिंगर भी उसके साथ मिला रहा है जिसका मैं सख्त फैन। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इस गाने को दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो फिर ये जगह था जगत सिंह जग्गा। मैं भी इसी जगह की बात कर रहा हूँ, और जगह तो मेरा वाकई भी नहीं। और जगत सिंह जग्गा कौन था? ये उस वक्त की तहसील चिन्योट का मौजा बुर्ज सिंह वाला में एक सरदार मक्खन सिंह था, बहुत बड़ा जमींदार था। उसके यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चा भी पैदा होता था वो पैदाइश के कुछ अरसे बाद मर जाता था। 6 बच्चे उसके इस तरह मर गए। जब 7वें बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि इस बच्चे का नाम, इस 7वें बच्चे का नाम जीम से शुरू ना हो। जीम से जिन बच्चों का नाम शुरू होता है ना जुनैद साहब, वो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। या वो बड़े नामवर होते हैं या फिर किसी नामवर बंदे को तंग करते रहते हैं, या वो जगत सिंह जग्गा बन जाती है या जुनैदा जिन बन जाती है। अच्छा, सरदार मक्खन सिंह को बच्चे की पैदाइश के बाद ये बुजुर्ग की नसीहत याद नहीं रही और उसने अपने 7वें बच्चे का नाम जगत सिंह रख दिया। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने याद करवाया कि बुजुर्ग ने नसीहत की थी कि जीम से नाम नहीं शुरू होना चाहिए। तो फिर किसी एक और बुजुर्ग ने बताया, ये टोटका बताया कि अगर इसका असर ज़ायल करना चाहते हो तो इसके नाम में एक और जीम शामिल कर दो। तो उन्होंने इस बुजुर्ग यानी मुशावरत से उसका नाम जगत सिंह जग्गा रख दिया था। अच्छा। अब जिम्मेदारों के घर में ये यानी इसकी 250 एकड़ जमीन थी इस फैमिली की, लेकिन बड़ा होके जब बेजा लाड प्यार ने बिल्कुल जगत सिंह को बिगाड़ के रख दिया, उसने फिर चोरियां और डकैतियां शुरू कर दी। लेकिन ये डकैतियां इस अंदाज में करता था कि जो कुछ लूटता था वो गरीबों में बांट देता था। अच्छा। वही जो कहते हैं ना कि वो पुराने वक्तों में जो डाकू भी हुआ करते थे वो भी बहुत यानी बामुरवत हुआ करते थे, बड़े बामानी डाके मारते यानी 2-3 सिफात उनमें बयान की जाती थी। एक तो ये कि वो डकैती के दौरान ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, दूसरी ये कि वो जो कुछ यानी डाके से हासिल करते थे उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट दिया करते थे डाकू। और तीसरी बात ये है कि वो अपने इलाके में डकैतियां नहीं करते थे, बाहर जाके डकैतियां करते थे। तो तुम देखो ना कि ये जो तुमने गाने के बोल है इसमें है कि उसने लायलपुर जाके डाका मारा। हाय हाय। तो ये इसलिए ये रिवायत जो है ये ज्यादा करीने क़यास है। नहीं वैसे भी उस वक्त देखो ना, ये भी साथ जरा मिसरा देखो ना, तारा खड़क गई। उस वक्त कभी कभी डाका पड़ता था और तारें खड़क जाती थी।
اس طرح نہیں تھا ہوتا کہ روز شام کو گنتی کرتے ہیں جی 52 ڈاکے لاہور میں پڑے ہیں، 47 کجنا نے پڑے ہیں، 133 کراچی میں پڑ گئے ہیں جی، اور 29 ڈاکے اسلام آباد میں. یہ حالت نہیں تھی ہوتی. اب تو رول پڑ گیا ہوا ہے نا، اب تو ڈاکو کام بھی نہیں سیکھتے تو کام پہ لگ جاتے ہیں. نہ کسی کی شگردی کی، نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے گانا بنوایا. پہلے ڈاکہ بڑی سوچ سمجھ کے بڑی ٹریننگ کے ساتھ مارتے تھے. 3-3 4-4 سال کا کورس کرتے تھے ڈاکو، اور پھر سال بعد ڈاکے پڑتے تھے. یہ جو جگت سنگھ جگا تھا، اس پر شمیم نوید نے کتاب بھی لکھی ہے جگت سنگھ جگا کے نام سے، جو 2 جلدوں میں غالباً القریش پبلشرز نے شائع کی ہے. اور اس کتاب میں بھی جگت سنگھ جگا کو بہت ایک ویل ریسپیکٹڈ فگر کے طور پر پینٹ کیا گیا ہے، اور سکھوں کے لٹریچر میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر ملتا ہے، حوالے اس کے موجود ہیں. لیکن جگے کے حوالے سے ایک جو دوسری روایت ہے وہ بھی بہت زیادہ مستند ہے. وہ یہ ہے کہ 60 کی دہائی میں لاہور کا علاقہ مزنگ جو ہے، یہاں پہ ریاض جگا نامی ایک شخص تھا جس کی اپنے علاقے میں بہت زیادہ دہشت تھی، پولیس بھی اس سے ڈرتی تھی. اور وہ اس بات کی تصدیق اس وقت کے جو آئی جی تھے حبیب الرحمان، انہوں نے اپنے ایک اخباری انٹرویو میں بھی کی ہے. یہ اب بھی آئی جی حبیب الرحمان ہی ہے، یہ اتنی دیر کے آئی جی؟ اس وقت کے آئی جی کا نام بھی حبیب الرحمان تھا. انہوں نے اپنے اور حبیب الرحمان، اور حبیب الرحمان تھے. اچھا میں ڈر ہی گیا تھا، میں نے کہا شاید یہ والے آئی جی صاحب کو جن ہے، 40-50 سال سے آئی جی لگے ہوئے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو جگہ ٹیکس ہے یہ ریاض جگے کے نام سے شروع ہوا تھا، کیونکہ ریاض جگے کی اس قدر دہشت تھی کہ لکڑی کی ایک ریڑی اس کا ایک اہلکار جو تھا وہ بازاروں میں لے کے پھرتا تھا، اور لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس ریڑی میں رقم ڈال دیا کرتے تھے. اس وقت سے یہ ریاض جگے کے نام سے جگہ ٹیکس شروع ہوا. اچھا. اور اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی رقم جمع ہوتی تھی وہ اپنے جو علاقے کے غریب لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. واہ 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 واہ. یعنی یہ جو خوبی ہے یہ جگت سنگھ سے ملتی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ایوب خان پریزیڈنٹ تھے اور پنجاب کی گورنرشپ موسیٰ خان کے پاس تھی. موسیٰ خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس نے پنجاب کے جو 30 بڑے جو نامور بدماش تھے ان کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا، اور ان کو سو کالڈ جو پولیس مقابلے تھے ان میں مار دیا گیا تھا. 30 بدماشوں کو ایک ہی وقت میں، ان میں یہ ریاض جگہ بھی شامل تھا. ہاں اس وقت گونڈا ایکٹ لگی تھی ایوب کے دور میں. مجھے میرے دادا ابو نے بتایا تھا، تم نے تو خیر خود دیکھا ہوگا، میں نے یہ سنا ہوا ہے. ویسے یار یہ ساری تمہاری گفتگو میں تو یہی سوچ رہا ہوں اس وقت کا کہ دیکھو اس وقت ایک ادھا جگہ ہوتا تھا تو پورے لاہور میں یا پورے پاکستان میں یا آل انڈیا میں نام ہو جاتا تھا. اب تم دیکھو ہر گلی میں جگہ پیدا ہوئے جگہ ٹیکس جو لے رہے ہیں، اور وہ بھی جگہ ٹیکس لے کے اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں، کوئی غریبوں میں نہیں بانٹ رہے. ہر دوسرے کار کے اندر یہ سٹوری سننے کو ملتی ہے کہ میرے سے کسی نے اتنا پیسہ چھین لیا، بندوق دکھا کے نکال لیا، یا ویسے چوری کر لیا، ڈکیتی کر لیا. یہ کراچی دیکھ لو، ہر دکان پہ بتال مشہور ہوا ہے، ہر روز یہ بتے کا رونا رویا جاتا ہے. اب تو بالکل. اور دیکھو اس وقت جو روایات ہیں سن کے تو ایسے لگتا تھا کہ یار وہ ڈاکے چلو ٹھیک ہی تھے، حالانکہ ٹھیک تو وہ بھی نہیں تھے. اس کو بھی آپ اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. کسی سے بھی مال چھیننا جو ہے وہ تو غلط ہی ہے. اب جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ جو ڈاکو دندڑاتے پھر رہے ہیں، ان کی یہ بےغیرتیاں دیکھ کے اور عورتوں کی بے حرمتی دیکھ کے ڈکیتیوں کے دوران، اور وہ جو اپنے لیے ہی صرف خود امیر ہونے کے لیے اور خود عیاشی کے لیے ڈاکے مارتے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈاکو ٹھیک تھے یار، وہی تعینات کر دیے جانے چاہیے. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے یہ ڈکیتیاں چوریاں کرنے والے اور بتا لینے والے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ جن کے نام سے جگہ ٹیکس مشہور ہوا ہے وہ دونوں جگہ بھی بیچارے مارے ہی گئے تھے. اور پولیس کیا تو مارے. ہاں ان کا انجام کو اچھا نہیں ہوا. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں کوئی الیکشن نہیں ہرا سکتا، عوام کو پیپلز پارٹی سے عشق ہے، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف. وہ زبردست. اور تم یہ نوٹ کرو کہ اس عشق میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ عشق عشق ہے، عشق عشق، یہ عشق عشق ہے، عشق عشق، یہ عشق عشق. ہائے ہائے ہائے، امان سے واقعی اس قدر عشق ہے لوگوں کو یار.
عوام اتنا عشق کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ دیکھا نہ سنا. ہائے ہائے عوام کا بالکل مجنوں والا حال ہو گیا ہوا ہے پیپل پارٹی کے عشق میں. اکھاں پیلیاں ہو گئی ہیں، کنڈی باہر آ گئی ہے، پیٹ خالی ہے بالکل، شیبیں ود گئی ہیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، بلکہ پاگل ہو گئی ہوئی ہے عوام اس کے عشق میں. اب تو کئی بندے میں نے دیکھے ہیں سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں پی 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 پی. اب تو جنون کی حد تک عشق شروع ہو گیا. یہ شروع میں 6 گھنٹے کا عشق تھا، پھر 8 گھنٹے عشق ہوا، پھر 12 گھنٹے پہ عشق پہنچا، اب تو 20 گھنٹے پہ عشق پہنچ گیا ہوا ہے. اور تم دیکھ لینا کہ یہ عشق جو ہے اس کا اظہار الیکشن میں ضرور ہوگا. ہائے ہائے لوگ پاگل ہو جائیں گے یار، سڑکوں پہ نکلیں گے دیکھنا ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے رانجھے کو. ہائے 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 ہائے، ایسی ہیر ہوئی ہے عوام عشق میں. اوہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، عشق میں دیکھو ساری عوام ہی ڈوب چھڑی ہے پیپل پارٹی. واہ 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 واہ، مجھے خود یار یہ عشق عشق ہے، عشق عشق یہ عشق عشق ہے، عشق عشق یہ ہوئے ہوئے ہوئے. ساری عوام عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، میں کیا بس کر دوں، پوری عوام ڈوبی ہوئی ہے عشق میں. سی این جی اسٹیشنوں پہ دیکھو 1.5 فرلانگ لمبا عشق. ہوئے 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 ہوئے. نہیں صرف عوام ہی نہیں عشق کرتی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی بھی آگے سے جواب عشق کمال کرتی ہے. واہ 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 واہ. یہ دیکھو نا عید والے دن ایک دم اسے یاد آیا ہے، میں نے اپنی محبوبہ عوام کو عید دی نہیں تھی، ہر چیز چھوڑ کے فوراً 3 روپے کی پیسے عیدی دی ہے جو عوام پیٹرول پمپوں سے وصول کر رہی ہے. بڑا عروج پہ ہے عشق پیپلز پارٹی کا اور عوام کا. واہ واہ، یہ عشق عشق ہے، عشق عشق یہ عشق عشق ہے، عشق. بس کرو یار، یہ تم جو میڈیا والے ہو نا، تم تو اس عشق میں ویسے ہی قیدوں بنے ہوئے ہو. عشق عشق ہے، عشق عشق یہ عشق عشق. خبر پڑھ دو، میں تو اپنے عشق میں ڈبا ہوا ہوں، دیکھ نہیں رہی اوپر بلبلیں نکل رہی ہیں. یہ عشق عشق ہے، عشق عشق یہ عشق. پی آئی اے کا کارنامہ، پیرس جانے والی خاتون مسافر کو واپس لاہور لے آئی. رچرڈ نامی خاتون جہاز میں سو گئی تھی. بہت اچھے. یہ پی آئی اے خود نہیں واپس لے کے آئی، وہ خاتون خود واپس آئی ہے. کیسے یار پی آئی اے میں اتنا لذیذ کھانا ملتا ہے، اتنا لذیذ کھانا ملتا ہے کہ اس خاتون نے جب اس کو کھانا دیا نا پی آئی اے والے نے، اس نے کہا کہ پاجی دوجی ہری، انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ بہانے سے واپس آئی ہے دوجی ہری کھانا کھانے کے لیے. اور ویسے بھی یہ اپنے سسر کی وفات پہ ادھر آئی تھی، 26 دن رہ کے واپس چلی گئی تھی. پی آئی اے اس لیے واپس لے کے آیا کہ بی بی ایتھے چلیسواں بھی ہوندا ہے، چلیسواں کر کے جا. یار ویسے انتہا کر دی ہے پی آئی والے. لو یار خدا کے واسطے تم میڈیا والے بخش دو اب پی آئی اے کو تریف بھی کر دیتے ہیں کسی کی. دیکھو تو صحیح، انہوں نے ایک ٹکٹ میں 3 پھیرے اس کے لگوا دیے، اور کتنی کو خدمت کرے مسافروں کی. بھی پہلے ادھر لے کے آئے، پھر واپس لے کے گئے، پھر واپس لے کے آئے. دور تو دیکھو کون سا جا رہا ہے. سکا پرا ایک چونٹا نہیں دیتا، وہ 3 چونٹے دے رہے ہیں پی آئی اے. یہ تم لوگوں کی بے جا تنقید کی وجہ سے اب پی آئی اے والے ایک ٹکٹ پہ 3 پھیروں والی سہولت ختم کر رہے ہیں. انہوں نے ایئر ہوسٹس کی جگہ اب نیو خان کے کنڈکٹر بھرتی کر دیے جو جہاز کھڑکا کھڑکا کے کہیں گے اترو پیرس والے، پیرس والے، پیرس والے، اب پیرس والے اترو اترو پیرس والے. 1 منٹ جرا جہاز نو بریک لگ لین دیو پھر اترنا. اڑتے جہاز چو نہ اترنا، پھر کہنا کنڈکٹر نے دھکا مارے ہیں. چلو چلو پھر جب پیرس والے، اب پیرس آ گیا بی بی جی، سامونا اٹھو تو پیرس آ گیا جی. اب باری چو باہر ویکھو ایفل ٹاور 1 گھنٹہ کرنی چ فیصلہ آباد دا. اور جب پیرس والے ویکھو ایئرپورٹ تے بتیاں بلن ڈیاں نے. پیرس استاد ذرا بریک پہ پیر رکھنا، بزرگ کو اتارنے آ جا بابا، آ جا آ جا، اپنا بیگ پکڑا آ جا، شاباش سیٹ کو ہاتھ ڈال کے آ جا، گرنے جانا آ جا آ جا. ایک تحقیق کے مطابق مرد عورتوں کے مقابلے کئی گنا زیادہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں. یا اللہ خیر، یہ کون سی بیماری ہے جی جو مردوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے؟ کلر بلائنڈ یار، یعنی مختلف رنگوں میں جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ہاں یہ بیماری واقعی مردوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ شادی کے بعد. چونکہ شادی کے بعد بیچاروں کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے.
رنگوں کی شناخت کیا رہنی ہے, ڈوئیاں کھا کھا کے سارے یہ ان کی پینسل ہی مکس ہو جاتی. مردوں کو صرف ایک ہی رنگ یاد رہ جاتا ہے, نیلا. یار ادھر بھی نیل پڑا ہوا ہے, ادھر بھی نیل پڑا ہوا ہے, ادھر بھی نیل پڑا ہوا ہے. عید پہ چڑیا گھر آنے والوں کی تعداد نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. تیسرے روز بھی 85,000 افراد آئے اور آمدن 10,50,000 رہی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑا رش تھا بھائی چڑیا گھر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, پہلے دن تو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نہیں جا سکا, وہ سمڑیال سے پھپھو آئی ہوئی تھی. ٹرو والے دن میں صبح صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہی سیدھا گیا ہوں چڑیا گھر. ہائے ہائے ہائے, جانور اس طرح مغرور بیٹھے ہوئے تھے جیسے سپر سٹار نہیں بیٹھے ہوتے, سلمان خان, عامر خان, شاہ رخ خان وغیرہ. ادھر خان طبیعت ہوئی تھی ہر جانور کی. رش اتنا لگا, لوگوں نے اتنا رسپانس دیا. ریچھ کی باقاعدہ پریش راول جیسی طبیعت ہوئی تھی. مجھے دیکھتے تکبر کے ساتھ کہتا ہے آیا یہ ہن سنا تھیٹر لے آئے غلط کہندے نے کہ ڈانس نہ ہوئے تو شو نہیں لگتا. ویلے وچ ایک گانا نہیں تو شو تیجے دن دا بھی 10.5 لاکھ دے. کاسٹ وچ بھی ویکھ لے کوئی فلم سٹار نہیں ہو پائی ایسی. چاچی تیری ہے تے بھابی شیرنی, باندری اونج جونیئر بیچاری کو انٹری کر دی. انہاں بیچاریاں نے ہن نچنا کی, انہاں کولوں تے کپڑے نہیں تار تے سکنے پائے جاندے. اب پچھلے ہفتے چاچی تیری میری بنین تو کے تار تے سکنے پان گئی ہے تے بیچاری نو اوتھے کڑل پے گئی. انجی بیچاری واپس آئی. ہائے میں تے ویکھ کے ڈر گیا. میں کہا ارے پیچھے جنگل چ کو فون آ گیا, پیو بھی بیچاری دا بیمار ہی رہندا نا. انہاں بیچاریاں نے کی نچنا سی, نہ ڈانس نہ گانا نہ کوئی ولگر جگت. باندر بھج نس کرن ڈیا سی, اتنے تھلے چھالا مارن ڈیا سی. میں ایک جگت کیتی ہے, میں کہا بھج نس تے انج کرن ڈیا جی میں تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دینی. بس اتھوں ہی ڈرامہ چکیا گیا. لوکاں باہر تڑا تڑ ٹکٹاں لینیاں شروع کر دی. انہیں کہا بھئی ریچھ دا بڑا رول ہے, بڑا رول ہے. 10.5 لاکھ دا شو لگا, ان وچوں 8 لاکھ تے میرا بندا سی. 8 لاکھ کی نہ دینا سی. میں کہا یار چلو پیسے نہ دیو, او سیویاں تے تھوڑی جی چرس پا کے دے دیو, بھی نہیں میں دیتی. سیویاں تے چرس ہائے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں تصویروں پر تبصرے کے ساتھ. کیا بھائی. عزیز صاحب, جو پہلی تصویر میں آپ کو دکھانے لگی ہوں نا, اس میں آپ دیکھیے گا کہ آج کل کے یوتھ کی کمپیوٹر سے اٹیچمنٹ کتنی زیادہ ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں, دیکھو کیسے رو رہا ہے. میں نے کر جانا, میں نے کمپیوٹر لینا. ابا اس کا کہہ رہا پتر کر چل, کر تمہارا دادا آیا ہوا ہے. میں نے نہیں جانا, دادے میں فیس بک کی کوئی نہیں, میں کیا کروں دادے کو. میں نے کمپیوٹر لینا. بیٹا دادا تمہارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے, چلو تجھے. میں کیا کروں, آئے نہ دادے میں گوگل ہے نہ یاہو ہے, نیرا بیٹھ کے آہو آہو کرتا رہتا ہے. میں نے نہیں جانا. اچھا عزیز صاحب, اب اگلی تصویر اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے, دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں. اس بندے کی ذرا سیکیورٹی میئرز دیکھو, سائیڈ پہ کوئی دیوار نہیں ہے پھر بھی تالا لگا رہا. واہ 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 واہ, یہ جو رحمان ملک صاحب نے عید والے دن موبائل نہیں بند کیے, وہ بھی اسی طرح کی سیکورٹی تھی نا. اور کتنا مطمئن ہو رہا ہے تالا لگا کے کہ اب کوئی اندر نہیں جا سکے. بندہ پوچھے گھر ڈاکہ مارنے کے لیے کوئی لکھنؤ کے نواب نہیں آنے, جو اصول کے مطابق پہلے گیٹ کا تالا توڑے گا پھر ہی اندر جائے گا. سجیو کبھی وہ اندر گھس جائے گا, اس میں کون سی اتنی سیکورٹی والی بات ہے. اچھا عزیز صاحب, اب میں آپ کو ہاتھ کی صفائی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو دکھانے لگی ہوں. دکھائیں جی دکھائیں. یہ دیکھیں عزیز صاحب, یہ خاتون ٹماٹر خرید رہی ہیں جی, اور آپ دیکھیں ہاں ٹماٹر لے لیے اور یہ پیسے دیے. ہاں اٹھا بھی لیے. بہت اچھے. اس عورت کی یہ قمیض کا فیشن دیکھو, تو
तबीयत इसकी जूही चावला वाली है और हरकतें इसकी बिल्कुल चावलों वाली है। तो मस्कीन आदमी पर पैसे गले में रखने गया तो उधर उरे से देखो टमाटर उठा है को इसको शर्म है यार। इस तरह के सादे बुजुर्ग बेचारे जो होते हैं ना दुकानदार, बहुत महीने बाद सोच रहे होते हैं कि यार सब्जी मेरी रोज सारी बिक जाती है, आमदन मुझे टके की नहीं होती, मुझे लगता है मेरे गुनाह आगे आ रहे। बंदा पूछे गल्ला आगे कर लो तो गुनाह ना आगे आए, गल्ला ही पीछे रखा हुआ, पीछे पैसे डालने जाते हो तो फिर गुनाह आगे आ जाते। अब एक तस्वीर दिखाएं जी दिखाएं। ये ले है ये क्या? अजीज साहब बनाई हुई तस्वीर है। नहीं बनाई हुई नहीं, हो सकता है बंदे ने गड्डियां सुकने डाली हो। कई लोग होते हैं जो हर नए सूट के साथ उस रंग की गड्डी लेते हैं। तो सूट गंदा हो जाए तो वो ड्राई क्लीन पे दे देते हैं और गड्डी कार ही धो के सुकने डाल देते हैं। वैसे एक गलती की है इस बंदे ने, गड्डी धो के निचोड़ी नहीं, इसलिए बहुत दिन लगेंगे इसे सूखने में। वैसे भी जब बारिश होती है ना तो लाहौर के सारे गड्डियों वाले बेचारे दूसरे दिन अपनी गड्डियां धो के सुकने डालते। वैसे यार ये गड्डियों के रंगों से तो लग रहा है कि ये रहमान मलिक की गड्डियां हैं। अच्छा अजीज साहब एक और तस्वीर हो जाए, है ये भी फोटोशॉप? दिखाएं जी दिखाएं, फोटोशॉप दिखा दें। ये देखें, आहा वाह जी वाह, ये कोई अमरीकी अंग्रेज है। अच्छा। और अपनी तरफ से अफगानिस्तान में फूक मार के समझ रहा है कि मैंने हाथी काबू कर लिया, और अफगानिस्तान आगे से हंस रहा है कि पुत्र मार ले जितनी फूक मार ली है। जिद्दन मैंने जवाबी फूक मारी तूने उड़ के वापस अमेरिका डिगना जाके। बड़ा इंटेलिजेंट तबसरा किया है। अब मेरा तुक्का लग जाता है, मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो मुझे। अच्छा अजीज साहब आप अगली तस्वीर देखें, और ये असली है। दिखाएं जी। ये देखें। ओहो ये मेरा ख्याल है स्पेन की तस्वीर है जी। उधर बैल बंदों के पीछे लग जाए ना तो वो पीछा नहीं छोड़ते। एक स्पेन का बैल और एक पाकिस्तान की महंगाई, ये अवाम का पीछा नहीं छोड़ रहे। हाँ बेशक अवाम पावे पानी और पावे भूख के समुंदर में उतर जाए, ये पीछे पीछे ही होते हैं। वाओ अजीज साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब मानसी ये भी मेरा तुक्का ही लगा, मैं इतना अक्लमंद नहीं। चले अब ओबामा की एक तस्वीर देख लें। दिखाएं, वो तो मेरे फास्ट फ्रेंड है ओबामा साहब। वेरी ये देखें। हेलो ये किधर सालम बस करा के जा रहा है? ये अफ्रीका नहीं जब गए थे ये और मिसेस ओबामा। हाँ इसकी तो बेगम भी साथ गई थी उधर। वो मेरा ख्याल है बाहर लारी अड्डे में डांस कर रही है। हाँ वो गाना नहीं है तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। वो अंदर डीक रहा है कि कब थके और आके बैठे और जाए। जिस जगह भी जाती है ना वो माशाल्लाह जरूर डांस शुरू कर देती है, और ये बेचारा डीक रहा होता है बैठ के आयशा चौधरी की अम्मी की तरह। बड़ा ही शौक है उसको डांस करने का। अल्लाह खोते चिड्डी हो गई है। बंदा पूछे रहने तो अब बस करो, बाल बच्चड़दार हो तुम, जाने दो गुस्सा। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।